صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عید الضحیٰ، عید قرباں، عید الاضحیٰ کی خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ عید کے رنگ ہیں، آہنگ ہیں، اور جناب ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں، اور وہ مہمان میرے سنگ ہیں کہ جنہیں آپ سب دیکھنا چاہتے ہیں، اور ARYQ-TV کا سیٹ جن سے آج مزین ہے، ان اشعار کے ساتھ کہ جو کاوش کاظمی صاحب کے ہیں کہ پھر عید قرباں آئی ہے، قربانی کیجئے، رب کی رضا کو مان کے آسانی کیجئے، اور ہو اونٹ بکرا گائے ہو، دمبا ہو بیل ہو، قربانی کیجئے ایسے کہ نہ دل میں میل ہو، اور غربا کے خوان میں بھی فراوانی کیجئے، پھر عید قرباں آئی ہے، قربانی کیجئے، اور قربانی کے عمل میں دکھاوا نہ کیجئے، اور سنت حذف ہوئی تو، سنت حذف نہیں ہونی چاہیے، یہ خلیل اللہ کی سنت ہے، سنت حذف ہوئی تو مداوا نہ کیجئے، اور یوم نحر خلوص سے قربانی کیجئے، پھر عید قرباں آئی ہے، قربانی کیجئے، اور اسوائے براہیم ہے کھانا کھلائیے، اور برکتوں کو اپنے گھروں میں بڑھائیے، اور اس شان سے غربا کی مہمانی کیجئے، پھر عید قرباں آئی ہے، قربانی کیجئے، اور قربانی کے عمل سے سبق یہ بھی لیجئے، قربانی کے عمل سے سبق یہ بھی لیجئے، راہ خدا میں جان بھی قربان کیجئے، اور اس راہ خیر میں، راہ خدا میں کاوش ایمانی کیجئے، پھر عید قرباں آئی ہے، قربانی کیجئے۔ جناب یہاں ARYQ-TV کے سیٹ پہ میرے ساتھ بہت پیارے پیارے چمکتے ہوئے ستارے جو بڑے تابندہ ہیں، اور یہ روشن چہرے، یہ پیارے چہرے جن کے زندگی کے، اور خصوصی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں عید کی تو ان کے احوال آپ سب جاننا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جناب جو کئی جہتوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یعنی اگر میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ فراوانی کے ساتھ دینی مسائل، اور جب بات ہوتی ہے شریعت مطہرہ کے حوالے سے بات کرنے کی، تو وہ خوبصورت، وہ لائق، وہ فائق، وہ قابل اسکالر ہے۔ تو جناب میں دوسری جانب دیکھ رہی ہوں کہ ایسے ثناخواں موجود ہیں کہ جن کی خوبصورت آواز ہے، کہ جن کی آواز میں گداز ہے، اور جن کی آواز کا جذب اور جب وہ شوق کے ساتھ وہ والہانہ انداز ہوتا ہے کہ ہم سب انہیں سننا چاہتے ہیں۔ جی جناب، تو یہ عید اور ہر عید ایسا ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں کئی جہتوں پہ نبھانے والے لوگ جو میرے ساتھ موجود ہیں، اور بچپن کی جو عید ہوتی ہے جناب وہ بڑی بے فکری کی ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ فکریں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج، اور کچھ شوخی کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ ان کے مزاج کے اندر جو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بچہ کیا شرارت کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو جو آج میرے مہمان موجود ہیں ماشاءاللہ، اگر میں بات کروں اپنے دائیں جانب سے اور اپنے بائیں جانب سے بالترتیب، تو جناب ہماری بہت پیاری ثناخواں اور جن کے لیے ہم بہت دعا گو رہتے ہیں، سعدیہ عزیر کاظمی، وہ آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں، تو عید قرباں کی خوشیاں انہیں بہت مبارک ہوں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ رمضان میں سب نے آپ کو بہت مس کیا، اور میسیجز بھی آ رہے تھے، اور سب چاہتے تھے کہ وہ آپ کو سنیں، آپ کو دیکھیں، اور بقول امتیاز آپ لہرا بحراں کر دیتی ہیں اگر میرا تلفظ غلط نہیں ہے۔ بس سب کی دعاؤں سے حاضر ہوں، بس اللہ پاک جس نے میرے لیے دعائیں کی، اللہ کریم ان تمام کو بھی ہمیشہ صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اور سب سے زیادہ دعائیں جو کرنے والے ہیں یقیناً ہم سبھی ہیں، لیکن ہماری بہت قابل احترام ناظرین، اور میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، اور میں انہیں ایسے ہی نہیں سراہتی، میں ان کے لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو پرخلوص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دل کے بھی صاف ہوتے ہیں، وہ نیت کے بھی صاف ہوتے ہیں، وہ زبان کے بھی صاف ہوتے ہیں، تو پھر وہ صاف گوئی، وہ خوبصورتی ان کے لہن میں بھی نظر آتی ہے، ان کے کلام میں بھی نظر آتی ہے، تو ہر کوئی سننے والا ان کا مداح بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر امتیاز جاوید کاکوی صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ عید مبارک کہتے ہیں آپ کو آپا۔ بہت شکریہ ندا، آپ کو بھی، سب دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور زندگی ایسی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کچھ پریشانیاں، الجھنیں، دکھ لگے ہوئے ہیں کہ دنیا بھری ہے اس سے، بالکل، لیکن اس کے باوجود عید کو باوقار طریقے سے منانا
ہم سب کا فریضہ ہے, ذمہ داری ہے. اللہ نے اتنا خوبصورت دن عطا کیا ہے, بے شک. ایک تہوار عطا کیا ہے, تو خوشیوں کو بانٹتے رہنا ہے, خوش رہنا ہے, خوش رکھنا ہے. اللہ کیا بات ہے آپ کی, اور آپ ہمیشہ بہت پیاری بات کرتی ہیں شگفتہ. ہاں کیا بات ہے. شگفتہ عمران ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت. آپ کو آج ہم گلابو بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اکثر مجھے گلابو کہتی ہیں. اکثر کہتی ہوں گلابو, شاید آپ اکثر پہنتی ہیں گلابی. ہاں اتفاق آپ کو پسند ہے, کلر کے ساتھ ہی سارے جو مرج ہوتے ہیں کلرز وہ آپ کو پسند ہے, اتفاق سے آ جاتے ہیں. اتفاق سے آ جاتے ہیں, یا جا کے اتفاق سے لے آتی ہوں. بس وہ واقعی اتفاق ہوتا ہے, کوئی ایسی خاص بات ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب نوجوان. جب ہم بات کرتے ہیں نسل میں جو ابھرتے ہوئے ثنا خواں ہیں, جو بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور ان کی امی بھی ماشاءاللہ وہ ان کو حیدرآباد سے یہ تشریف لاتی ہیں اور بہت پیاری ہیں, اور ہمیں ربڑی بھی کھلاتی ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں اور ان کو عید مبارک کہتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ موجود ہے ماہنور. عید مبارک بیٹا, کیسی ہو آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم عید السلام. مبارک. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ یہ جو پیاری سی شہزادی بیٹھی ہوئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا سا کراؤن, وہ شہزادیاں ہوتی ہیں نا بچپن میں دیکھتے ہیں تو وہ انہوں نے کراؤن لگایا ہوا ہوتا ہے سر پہ نا, تو کچھ اس طرح کی آج تیار ہوئی ہوئی ہے, بہت پیاری لگ رہی ہے. اور سیدہ فضہ مخدوم انہیں ہم کہتے ہیں, ان کا نام ہے, اور انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. عید مبارک آپ کو. بہت 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 شکریہ بیٹا. اور جناب یہاں ایک بہت پیارا نام موجود ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماشاءاللہ میری یہ بہن جو ہے وہ ان کو بہت لوگ یعنی ان کو سننا بھی چاہتے ہیں, اور انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اپنا ایک جداگانہ انداز یعنی ایک تو بنایا, اس کو مینٹین کیا, پھر اس کی مینٹیننس بھی ذرا ضروری ہوتی ہے نا. تو یہ نئے کلام, نیا انداز, اور ماشاءاللہ ان کو بھی ہم سب پسند کرتے ہیں. افضہ نوید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں افضہ؟ الحمدللہ. عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. ان کے ساتھ جناب جو بہت پیاری سی بچی موجود ہے, ان کی بڑی بہن بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہیں, اور یہ بھی بہت پیاری ہیں, طوبہ شعیب. السلام علیکم اور عید مبارک آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جناب اب میں نے اپنے سارے جو مہمان آج کے ہیں ان کا تعارف کرایا, اور اب آپا میں آپ کی سمت آؤں گی. اور جب بات ہوتی ہے قربانی کی عید کی, تو یعنی ایک ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ کی سنت ہے, اور وہ کون ہے؟ خلیل اللہ. تو اس عظیم مقصد کے تحت قربانی کی جاتی ہے کہ یعنی قیمتی جو ہے ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. کس طرح سمجھائیں گی آپ میرے ناظرین کو کہ قربانی جو ہے, ہم کہہ تو رہے عید قربان, لیکن ہمیں معلوم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ندا, پھر سنجیدہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے, لیکن ہم مجبور تھوڑا اپنے مزاج سے مجبور ہیں. ہاں کیا کریں اب, ہم آف ایئر سوچ رہے تھے کہ آج ہم بالکل سنجیدہ باتیں نہیں کریں گے, لیکن مجھے خود لگ رہا ہے میں ایک ریٹیک لے چکی ہوں, لیکن اب میں زیادہ اسماعیل بھائی کو تنگ نہیں کرنا چاہتی, تو اس لیے میں نے اس کو کہا کہ اب اسی کو جانے دیں. تو کوشش ہوتی ہے, لیکن بس آپ ہیں, ہم ہیں, بتانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا جی. روح قربانی کیا ہے, یا اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اس انداز سے کرنا کہ اپنی پسند, ناپسند, خوشی, ناخوشی, ہر چیز کو قربان کرنا ہے. اس کی خوشی کیا ہے محبوب کی؟ واہ تو سبحان اللہ. ایسے آپ پیار سے جب اسے پکارتے ہیں, اپنا سمجھتے ہیں جی. اپنے رب کو, اپنے محبوب آقا کو, تو آپ کو بہت قربت کا احساس ہوتا ہے جی. اور آپ دیکھیں تو صوفیاء نے بڑے خوبصورت ناموں سے پکارا ہے. صحیح. میرا سامل, میرا ڈھولن. اللہ. تو جب پیار سے بندہ محبوب کو ایسے پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے, پھر اس کے لیے کچھ کرتا ہے, تو روح قربانی کیا ہے کہ میرا اٹھنا, بیٹھنا, جینا, مرنا, سب کچھ تن من دھن قربان ہو اس اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. تو ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں, مگر عملاً ہمارے پاس بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا قحط الرجال, کہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو عمل کی دنیا میں مضبوطی سے قدم رکھیں. جی. ایسی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. میں عمومی طور پر یہ کہتی ہوں, فلسفوں میں الجھے نہیں, کر گزرے, سچ بولے نا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, غیبت مت کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں. عمل میں ہم کہاں پر ہیں؟ عمل میں آگے عمل میں منافق کیوں ہیں ہم؟ کیونکہ ہم ایمان میں کمزور, عقیدوں میں, نظریات میں, فکر میں, سوچ میں اتنے بوگس ہو چکے ہیں. ہرس میں رہتے ہیں, تکبر میں رہتے ہیں, لینے میں رہتے ہیں, حق چھیننے میں رہتے ہیں. یہ وہ خرابیاں ہیں, وہ گندگیاں ہیں کہ جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی.
تو اس کی وجہ سے ہمارا قلب بھی تو آلودہ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے بالکل, قلب بھی باطن بھی وہ سب. تو سٹارٹ بھی تو کہیں سے ہوگا نا سفر. بہت آسان ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے عمل کی راہ پر قدم رکھیے, باوضو رہیے, نماز پڑھیے, کسی کے لیے بھلا کرتے چاہیے. ابھی راستے میں بھی گاڑی میں آتے ہوئے سعدیہ سے بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے ہیں ایسے لوگ جو حسد کرتے ہیں, اپنی آگ میں جلتے رہتے ہیں. اتنے نادان ہیں, اتنے جاہل ہیں. تو کیا اس سے بہتر نہیں کہ ہم جہاں بیٹھے کسی کے لیے بھلا کر جائیں, جس جگہ سے گزرے بھلائی کرتے ہی چلے جائیں. اور یہ مت سوچیں پیچھے مڑ کر بھی کیا میں نے کس کے ساتھ, مت دیکھیں نا, نیکی کر دریا میں ڈال. ہاں جی, کرتے جائیں, آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے لیے بہت ابھی منزلیں باقی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے امتحان اور بھی. ابھی تو اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا. تو یہ جب آسانیاں بانٹتے جائیں گے, خوشیاں بانٹتے جائیں گے, اچھا کرتے جائیں گے اور بھولتے جائیں گے. یاد مت رکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی تھی. ہاں جی, بھلائی کر کے بھول جائیں. سعدیہ عزیر کاظمی, زندگی میں کس وقت یہ احساس ہوا کہ وہ ہے, اس کی ذات ہے, اور پھر اس سے مانگا, اور وہ جو ہم قربانی کا جو فلسفہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو یہ ہے نا کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ, اور اس کے لیے یعنی مہنگے سے مہنگا انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. کتنے پیارے پیارے میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی بڑی ماشاءاللہ منڈیاں سجی ہوئی ہیں, اور ہمارے یہاں یاروائی کے بینر تلے بھی کیٹل فارم ہے اور بڑے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ بڑے بڑے یعنی اچھے خاصی یعنی رقم خرچ کی جا رہی ہے, اور جانور خریدے جا رہے ہیں اور پھر ان کو قربان کیا جا رہا ہے. تو یہ قربانی کب سمجھی؟ کیا صرف جو گھر میں جو جانور آ رہا ہے قربانی کے لیے اس کو دیکھ کے, یا واقعی سمجھ ہے کہ قربانی کا فلسفہ ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے؟ بچپن میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, وہ فیل نہیں آتی تھی, لیکن بڑے ہوئے, شادی ہوئی, شادی کے بھی اب کئی سالوں بعد اب جا کے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ جب خود اپنے ہاتھ میں وہ چیز آئی کہ اب قربانی ہوتی ہے, تو ساری ڈسٹریبیوشن خود کرتی ہوں, تو اب وہ اس چیز کا مقصد خود مجھے فیل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے, کیا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. حقیقتاً جس طریقے سے اللہ نے فرمایا ہے, تو میں تو یقین کیجئے اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ پورا حصہ کرواتی ہوں, اور سب کے نا بڑے بڑے سے وہ بوٹے بنوا کر اور کہتی ہوں یہ بانٹیں, اپنے گھر نہیں اپنا بھی جو حصہ ہوتا ہے میں وہ بھی بانٹ دیتی ہوں کہ کسی کے کام آ جائے. اور کوشش کرتی ہوں ایسے لوگوں کو دیکھوں کہ جو ہیں, جو مستحق ہیں اس چیز کے, تو ان تک پہنچے, تاکہ بس زندگی کا مقصد یہی ہے جو اب سیکھا زندگی میں, اس مقام پہ آ کر جو سیکھا کہ بس دعا لیں. نہیں, اللہ کی ذات سے محبت جو ہے یا اللہ کی ذات کو سمجھنا کب سے شروع کیا کہ کوئی ہے جس سے میں دعا کروں؟ وہ تو اٹھتے بیٹھتے کوئی اچھا عمل کرتے ہوئے, ابھی رمضان میں جب طبیعت بہت خراب رہی, بے شک تو طبیعت رہی, اور یقین کیجیے تب بھی شکر گزاری کا پہلو رہا, اس لیول کی رہی, لیکن اس رب کا پھر بھی بے حد کرم رہا. سبحان اللہ. وہی رب ہے جو آپ کو سنبھالتا ہے, آپ کو نوازتا ہے, اور پھر سے آپ کو اسی زندگی میں واپس لاتا ہے. تو بس اس کی وحدانیت پر, اس کے ہونے پر, قدم قدم پر یہ یقین ہو جاتا ہے انسان کو کہ جو کوئی ذات ایسی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, جو قدم قدم پہ آپ کا ایسے ساتھ دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. چلو بریک لوں. سبحان اللہ. بریک لوں. بس سب میں خوشیاں بانٹیے, اور اچھے سے اپنی قربانی کے لیے اچھے اچھے پکوان پکاتے رہیے, اور ٹی وی سوئچ مت کیجیے گا. ہم ابھی لوٹتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, عید کے رنگ آہنگ ARY QTV کے سنگ میرا یہ سیٹ مزین ہے وہ پیارے پیارے ستاروں کے ساتھ, یا ان پیارے پیارے ستاروں کے ساتھ کہ جن کی چمک اور جن کی موجودگی ماشاءاللہ کسی بھی سیٹ کو مزین کر سکتی ہے, اور جن کی باتیں ہم اور جن کی زندگی کے احوال انفیکٹ ہم سننا چاہتے ہیں, اور جنہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عید قرباں یہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ افضا بھی موجود ہیں. افضا, وہی سوال آپ کے سمجھ بھی, کیونکہ بات ایسی ہو گئی ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی نا, میری کرسی سے انصاف نہیں ہوگا کہ آپ نے پروردگار کی ذات کو اور کہ اس کی طرف توجہ کرنی ہے, اور کوئی ہے جو ہر وقت یعنی وہ ذات جو سپریم پاور ہے نا, کب اس کو ریکگنائز کیا؟ کیونکہ
بتایا تو بچپن سے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور چھوٹے سے ہوتے ہیں, مدرسے جا رہے ہوتے ہیں, گھر میں ہیں, اماں پڑھا رہی ہیں, ابا پڑھا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ کہ لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, یہ کب سمجھا؟ بالکل ندا, الحمدللہ بچپن سے جو تربیت ہم لوگوں کو ملی ہے اور جو ہمارا ارد گرد جو ماحول, ہمارے والدین کی تربیت, ہمارے بہن بھائیوں کی تربیت, یہی کہوں گی سب سے چھوٹی اپنے گھر میں, تو ظاہر سی بات ہے سارے بہن بھائی, بہنیں بڑی ساری, تو امی کے بعد بہنیں جو بڑی ہوتی ہیں تو وہ بھی ماں کا درجہ ہی رکھتی ہیں, تو انہی کے زیر تربیت رہے. تو کم عمری سے ہی الحمدللہ اس طرح کا ماحول دیکھا, اور زیادہ جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ جب وہی سعدیہ کی بات کو میں کہنا چاہوں گی, سیکنڈ کرنا چاہوں گی, کہ جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور جب اس تکلیف سے نکلتا ہے تو اپنے جو رب کی ذات ہے نا, اس سے اور زیادہ جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے, اور ہمارا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس چیز میں مبتلا ہوئے ہیں تو اس رب نے ہمیں نکال بھی دیا اس چیز سے. تو الحمدللہ وہ ذات بے شک ہماری رگے جہاں سے رگے مطلب بہت قریب ہے ہمارے دل سے, کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس چیز کا. لیکن جب ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں نا, اور جب ہم اس سے نکل کے آتے ہیں ندا, تو میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرا رب ہے. وہ ہمیں اگر ایک چیز, اگر ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا ہیں اور اگر ہم نکل کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز میں رکھا ہے ہمیں, تو واپس بھی لانے والی اللہ کی ذات. سبحان اللہ. شگفتہ, سوال اتنا خوبصورت ہے کہ کافی لوگوں نے جواب دیا, آپا نے بھی دیا, سعدیہ نے بھی دیا, مگر وہ رب تو سب کا ہے. اور تم یہ دیکھو, میں ایک بات مجھے اتنا سکون دیتی ہے, حالانکہ یہ موقع ویسے مجھے لگتا ہے کہ شکر میں بھی رب کو یاد رکھنا چاہیے, تو شاید اس لیے اندر سے نکلتا ہے کہ پروردگار کی ذات اتنی پیاری ہے کہ سب کا ہے وہ, اور سب کو وہ انفرادی توجہ مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں, ہے نا, ایک ماں, میں ماں ہوں, میرے 4 بیٹے ہیں, مگر مجھ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا والا آ جاتا ہے, میں دیکھا آپ محمد ہادی میں لگی ہوئی ہیں تو آپ مجھے نگلیکٹ کریے, کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ میں زیادہ اس کو پیار دے رہی ہوتی ہوں. تو وہ کیسا ہے, کتنا مہربان رب ہے کہ کتنے, یعنی ہم گن ہی نہیں سکتے کہ اس کی مخلوق میں یعنی کتنے انسان ہیں, کتنی خواتین ہیں, کتنے بچے, یعنی ہر بندے کو آپا ایکول توجہ ملتی ہے, ایکول یعنی اس پہ کرم ہو رہا ہے, اس کو جو چاہیے وہ جانتا ہے اور وہ اسے عطا ہو رہا ہے, حضور کے وسیلے سے مانگ رہا ہے تو اور مل رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کیا چھما چھم نعمتوں کی برسات ہو رہی. اور یہ جب عید کا دن ہو نا, یہ اور ہم جو قربانی ویسے بھی جو کرتے ہیں, حاجی تو خیر حج کی قربانی کرتے ہیں, ہم جو قربانی کرتے ہیں نا یہ دم شکر ہوتا ہے, جو وہ کرتے ہیں وہ دم شکر ہوتا ہے, اور ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ عید کی قربانی کرتے ہیں. یعنی جو یعنی ہم لوگ جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں وہ شکرانے کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ ہم حضرت آپا میں غلط تو نہیں کہہ رہی, حضرت ابراہیم کی سنت کو دہرا رہے ہوتے ہیں, اور انہی کی طرح جیسے انہوں نے شکر ادا کیا اور رب کی رضا پہ راضی ہو گئے, ایسے ہم بھی رب کی رضا پہ راضی ہو رہے ہیں. تو ہم بھی قربانی کر رہے ہیں نا, ہم اسی عمل کو دہرا رہے ہیں. تو یہ سیٹسفیکشن جو ہے یہ کتنی پیاری ہے نا, کہ وہ تو سب پہ خاص توجہ رہے. سعدیہ نے بھی کہا, افضا نے بھی کہا, اور آپا نے تو کیا خوبی مطلب سب کچھ کہہ دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رب قریب کب ہوتا ہے, جب آپ سے آپ کی کوئی پیاری چیز چھوٹ رہی ہوتی ہے, اور وہ صحت بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے حکم فرما دیا نا, اور قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے مال سے بھی آزمائے گا, جان سے بھی آزمائے گا, صحت سے بھی آزمائے گا. وہ رب قریب تو ہے, لیکن ہم اس کی قربت کا احساس اس وقت ہوتا ہے. یہی آپ دیکھ لیں کہ قربانی کا حکم ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے جاتے ہیں قربانی کے. یہاں وہ کیا عظیم باپ, کیا عظیم مقام. آپ یہ دیکھیں قربانی, ہم سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن ہم اپنی اولاد کو لے کے جائیں, لیکن رب کا حکم نا. اب جس وقت قربان, کیا ان کے ہاتھ, اکثر میں سوچتی ہوں یا اللہ, ہم سوچتے ہیں لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ہم ایک بچے کو انجیکشن بھی لگ رہا ہوتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں, آنکھیں میچ لیتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو لگ رہا ہے, ایک دم سے ہم تڑپ جاتے ہیں. وہ رب کے حکم پہ, صرف رب کی رضا کی خاطر. آج ہمیں رب کب یاد آتا ہے, جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, بہت اذیت میں ہوتے ہیں. جبکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ رب اس وقت بھی آپ کے پاس ہے جب ہر نعمت ہے, جب نہیں ہوتا. اور
ان تمام نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان تمام نعمتوں کا پروردگار کی جانب سے یعنی ہم سب کو پیش ہونا ہے جناب, ہم سب کو حاضر ہونا ہے, تو ہم سب کو سوال کا جواب دینا ہے. پوچھا جائے گا کہ یہ جو صحت ہے, یہ جو مال ہے, یہ جو جوانی ہے, یہ سب کہاں خرچ کیا جناب؟ اولاد دی پروردگار نے, اتنی نعمتیں دی. تو آج ہم بہت ساری نعمتوں کے ساتھ موجود ہیں نا. اب بچے تو بولیں گے کہ ندا باجی آپ کیا شروع ہو یہی گئی؟ سے رب مل جاتا ہے نا, مل جاتا ہے, بالکل مل جاتا ہے. آپ دیکھیں, آپ لمحے بھر کو, ایک لمحے کو سوچیں, یہ جان اس وقت ہے, اگلے لمحے نہیں ہو سکتی, لیکن رب ہے, کچھ نہیں ہوگا, رب تھا, رب ہے اور رب رہے گا. صحیح بات. اللہ کی ذات تھی ہے اور رہے گی. سبحان اللہ. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں نا, تب قربانی بات یاد آتی ہے. یہ ہے قربانی, اپنے نفس پہ کنٹرول, قربانی. آپا نے جو حسد کی بات کی, اس وقت آپ سمجھیں آپ رب کو بھول جاتے ہیں. یہ سب چیزیں کر کے اس کی تقسیم پہ ہم شکر گزاری نہیں کر رہے. آپ اس کو یہ کیوں ملا ہوا ہے, مجھے کیوں نہیں ملا؟ حالانکہ میرا رب تو اتنا عادل ہے, کرتے ہیں نا, وہ اتنا عادل ہے کہ ہر بالکل. آپا یہ حسد میں آ گیا نا, یہ حسد میں, اور کیا حسد تو ہے. آپ اس کی تقسیم پہ خوشی نہیں ہے. ہاں, آپ اللہ پہ, اس کا رنگ زیادہ صاف ہے یا وہ زیادہ اچھا پڑھتی ہے, اس کے مارکس اچھے آ گئے, میرے کیوں نہیں آئے, یہی تو ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ حسد بھی آگ ہے, اس کو آگ ہے, اور آپ خود کو جلا رہے ہیں, اور نیکیاں کھا جاتی جائے. بچے کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ نہیں, بچے کیا زیادہ سمجھ آئے؟ ہاں بھائی مانور کیا سمجھ آ رہا ہے؟ زیادہ سمجھتے ہیں. اس بات سے مطلب میں نے سنا بڑوں کو بولتے ہوئے, تو بات اگر اللہ تعالیٰ کی قربت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کہیں جگہ پہ اللہ تعالیٰ مطلب ہر طرح سے ہمیں گائیڈنس وہاں سے مل رہی ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت مطلب کئی جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو تسلی بھی مل رہی ہوتی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی بھی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی اپنے بندے کو اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہیں اللہ تعالیٰ جب ہمیں ڈراتے ہیں, کہیں ہمیں خبردار کرتے ہیں, تو دوسری جگہ ہمیں تسلی بھی دی جاتی ہے. اگر عذاب کی بات ہوتی ہے تو اسی جگہ جہنم کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے ہی آیت میں تقریباً جو ہے وہ جنت کی بھی اور مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ویسے مطلب آپ تھوڑا سا میں اگر اپنا تھوڑا سا دماغ چلاؤں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں بھی ہمارا کتنا خیال ہے کہ کہیں میرے بندے یہ پڑھ کے ڈر نہ جائے, تو ان کو جنت کی بھی تسلی دی, جنت کی بھی نظر آئے کہ یہ تم اگر جہنم سے بچنا چاہو تو یہ کرو. سبحان اللہ. فضا شکر کیسے ادا کرتی ہے عید کے دن؟ فضا شکر اپنے رب کا کیسے ادا کرتی ہے؟ کوئی خاص طریقہ؟ نفل ادا کرتی ہو؟ جی بالکل, نفل ادا کی جاتی ہے, اور صدقہ کرتی ہو؟ جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر میں, کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں, تو میری 2 بہنیں ہیں اور مطلب میرا کوئی بھائی نہیں ہے, تو مما جو ہے بلکہ باقاعدہ پورا انتظام ہوتا ہے ہمارے یہاں, جانماز بچھائی جاتی ہے اور پھر ہم لوگ سب مل کر نوافل ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہی چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عید کے دن ہی ہم اللہ کا شکر ادا کریں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. جناب, مومن جہاں بھی رہے, کوئی بھی کام کرے, اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور وہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. طوبہ کیا کہیں گی, کس طرح شکر مناتی ہیں اپنے رب کا, عید کو کس طرح سے سیلیبریٹ؟ عید بھی تو بھائی یوم تشکر ہے نا, تو وہ شکر گزاری پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. تو اچھا, نعمت کی جو شکر گزاری ہے نا بیٹا, اس سے وہ نعمت بڑھ جاتی ہے. بے شک, بے شک. اور اگر ہم نہیں یہ کہ وہ ایسا ہے جیسے آپ نے کہا کہ حسد کرنا یا اس طرح کی چیزیں, تو اس سے وہ نعمت کہیں ہم سے زائل نہ ہو جائے نا. کیونکہ دیکھیں اللہ نے اس کو دیا ہے اور جو آپ کو دیا ہے اس پہ خوشی نہیں ہے. تو آپ کس طرح عید کا دن گزارتی ہیں؟ عید کا دن تو الحمدللہ سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہی گزرتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر, وہ عطا کر, اور ایسا ہوتا ہے ہماری دعا بر وقت قبول نہیں ہوتی. تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہے, اس میں مطلب یہ اللہ کی یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے, لیکن یہ باتیں نا ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. سبحان اللہ. ہمیں یہ اپنے دل میں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے. اللہ ہمارے لیے کبھی ایسا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا جس میں ہماری بھلائی نہ ہو. بے شک, بے شک, بے شک. اچھا,
इम्तियाज़ आपा, ये बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि अब भाई आपकी पसंद नापसंद भी पूछनी है, और आज मेरी कोशिश ये है कि हम उन बातों का भी जिक्र करें कि जिनसे मेरे मेहमान रंजीदा होते हैं, नमदीदा होते हैं और संजीदा भी हो जाते हैं। तो किसको देख के संजीदा होने का दिल करता है आपा? कोई ऐसा जिनको अभी जो, हाँ लेकिन वो सुने भी ना, ऐसे ही बंदे का जिक्र कीजिएगा भाई कि जिनको देख के आप बिल्कुल संजीदा हो जाती हैं। इससे तो मैं क्या बात करूँगा। निदा ने पूछा भी आपा से, आपा जबकि आपा की गैदरिंग में ऐसा कोई नहीं है आपा, फिर भी हाँ। निदा शायद तबीयत और मजाज ऐसा नहीं संजीदा है, जी। इसलिए मुझे अच्छा लगता है शगुफ्ता से, सादिया से मिलना। ये जब हंसाती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इनकी कई दफ़ा तारीफ करती हूँ। इन लोगों के साथ मिलकर एक जिंदगी का एहसास होता है। हम उस मजाज तो आप बचपन में भी, जाना चाहते हैं। बचपन में भी संजीदा थी। हाँ, मेरा ख्याल है कि एक संजीदगी रही कुछ होता है ना, कुछ बच्चों का बचपन से ही मिजाज संजीदा ही होता है। ऐसा ही है सादिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि बचपन से मुझे ये जिम्मेदारियां दी गई, स्कूलिंग से स्पीच करनी है, दुआ करवानी है, पूरा स्कूल बैठा हुआ है, एक शुरू से कोई रहा। बस में अदब है तो उसकी भी मैं प्रेसिडेंट हूँ स्कूल में, मतलब जो भी काम होता था आगे आगे रहना है, पेश रहना है। अल्लाह ना करे मुझसे साथ ये सवाल पूछे। तो मुझे ये आप सबसे मिलना अच्छा लगता है, आप सबसे हंसना बोलना, माशाल्लाह। तो मतलब ये जो क्यू टीवी एक फैमिली है, हम एक फैमिली की तरह हैं। बिल्कुल ऐसे। किसको देख के तबीयत रंजीदा हो जाती है? ईमानदारी से बताऊं तो पता नहीं मुझे किसी को कौन आपको देखता है तो रंजीदा ये मैं नहीं बता सकती। देखो बाकी दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि पता नहीं कौन रंजीदा हो जाता है, लेकिन मैं किसी को देख के रंजीदा नहीं हो सकती। मतलब वहाँ भी मुझे अगर कोई ऐसा शख्स है भी जो नॉर्मली बड़ा सीरियस है या बड़ा ही संजीदा टाइप का ही है, तो पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि हल्की सी मुस्कुराहट कोई बात करते करते आ जाती है। तो मैं इस मिजाज की शायद नहीं हूँ। और अच्छा ये बताओ महानूर, कि जब महानूर छोटी थी तो वो कौन सी चीज़ थी कि जिसकी महानूर ने बड़ी ज़िद भी की और फिर अम्मा से खूब मारे भी खाई उस पर, ये नहीं मिलेगी बस, लेकिन अब महानूर ने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। जिद करती थी कभी, जिद्दी थी? अगर मतलब शॉपिंग वगैरह की बात हो, कपड़े वगैरह में, तो कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। मम्मा और मैं साथ ही जाते थे, मम्मा मुझे लेके अभी भी तकरीबन, क्योंकि आपको पता है वो माँ बेटी की मम्मा साथ ही होती है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से वो है, तो मम्मा अभी भी मतलब कहती है एक ही है ना, हमारे साथ ही जाऊंगी। अच्छा एक ही, कितने बहन है? मैं एक और एक मेरा भाई है बड़ा। अच्छा। तो मम्मा कहती है कि तुम कहीं नहीं जाती, मम्मा भी घर में बैठ जाती है, तो फिर मजबूरन अगर मुझे नहीं भी जाना होता, मुझे उनके साथ जाना होता मम्मा की रजा के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं जिद्दी रही नहीं हूँ। ऐसे मम्मा जो मुझे देखती थी ना तो वो मुझे पसंद आता था हमेशा। अभी भी मम्मा की पसंद जो है वो मुझे पसंद आती है, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा सा आ जाता है डिफरेंस, मगर अभी भी मम्मा की पसंद जो है वो बहुत पसंद आती है। और सबसे अच्छी दोस्त माँ ही होती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। फिजा जिद्दी है या नॉटी है या बड़ी संजीदा है? नहीं, मैं संजीदा तो नहीं हूँ और मैं जिद्दी भी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नॉटी हूँ। हाँ, मैं नॉटी ज़रूर हूँ। हाँ? नॉटी ज़रूर। नॉटी हो, कोई शरारत बताओगी हमें? चलो अभी एक ब्रेक लो, फिर आते हैं, सोच के रखो, फिर एक शरारत पूछेंगे आपसे। बिल्कुल। बहुत सारी मज़ेदार बातें हो रही हैं, आप सब हमारे साथ ही रहिएगा। हम बस अभी ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से आते हैं।